بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے اندر جو ہے اس وقت بہت بڑے لیول پہ تبدیلیوں کے جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو جنرل سیکرٹری ہیں سلیمان اکرم راجہ، انہوں نے مستعفی ہونے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں ان کو آج رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کے اندر بھی ان کو 10 سال سزائیں ہو چکی ہیں۔ شیخ رشید احمد کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق، ان کو بھی فیصل آباد رانا ثناء اللہ کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا 9 مئی کو، اسی کیس میں ان کو بھی جو ہے وہ 10 سال، ایک اور کیس میں یہ چوتھا کیس ہے جس کے اندر جو ہے وہ ان تمام جتنے بھی یہ سرکردہ لوگ ہیں ان کو سزائیں 10 سال آج جو ہے وہ کورٹ نے سنا دی ہیں۔ شیخ رشید نے آج جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے استدعا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ظلم کا نظام ہے یہاں پہ، اور جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کی تاریخ میں کبھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ میرا جو بھتیجا ہے شیخ راشد شفیق، وہ کبھی فیصل آباد گیا ہی نہیں، اور اس کو رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کا پتہ بھی نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ جو اس وقت وفاقی مشیر ہیں وزیر اعظم کے، ان کا گھر کہاں ہے۔ حملہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 کیسوں کے اندر جو ہے وہ میرے بھتیجے کو 10 سال سزا ہو چکی ہے، اور ان کیسز کا سرے سے میرے بھتیجے شیخ راشد شفیق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس دن ان جگہوں پہ موجود تھا۔ دوسری جانب جو ریلیف کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس چوتھے کیس میں بھی جو فیصلہ آیا ہے تمام کو 10 سال سزائیں ہوئی ہیں، لیکن 2 ایسے بندے ہیں جن کو ہر کورٹ نے سزا کی لسٹ سے نکال کر ان کو بری کر دیا، اور وہ جو 2 شخصیات ہیں ان میں ایک فواد چودھری صاحب ہیں جن کا تعلق جیلم سے ہے، اور دوسرے شاہ محمود قریشی صاحب کے جو بیٹے ہیں زین قریشی، ان کو جو ہے اس چوتھے کیس میں بھی بری کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑا زبردست قسم کا انصاف ہے کہ جو لوگ تو کنارہ کشی کر رہے ہیں یا جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہیں وہ تو تمام کیسوں سے بری ہیں، اور جو پی ٹی آئی سے توبہ طیب نہیں کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کو آج بھی اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اگر بری ہونا ہے یا اگر آپ نے ان کیسوں سے بچنا ہے تو آپ کو پی ٹی آئی سے بھی علیحدگی کرنی پڑے گی اور پریس کانفرنس بھی کرنی پڑے گی۔ لہٰذا پی ٹی آئی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ روک نہیں پا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت انہوں نے باقاعدہ طور پہ سخت ڈسہارٹ ہو کے پارٹی سے کنارہ کشی کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے میں نے اس پارٹی کے اندر روح پھونکنے کی کوشش کی اور اس کو میں نے الیکشن کے اندر زندہ کیا اور اپنی جان پہ کھیل کے رسک لے کر بڑے بڑے جلسے کیے، اور میں نے تمام جتنے بھی نظریاتی کارکن تھے ان کو میں نے خواب غفلت سے بیدار کر کے ان کو میں نے موبلائز کیا پورے ملک بھر کے اندر، اس کے نتیجے میں مجھے گالیاں پڑیں، اس کے نتیجے میں مجھے برا بھلا کہا گیا، اس کے نتیجے میں مجھے پارٹی سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی پہ جو سوشل میڈیا وہ کر رہا ہے وہ ناقابل بیان بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری کردار کشی کی جا رہی ہے، اور مجھے دونوں پارٹیوں سے یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بقول ان کے کہ مجھے 10 دفعہ آفرز ہوئیں کہ آپ ہماری پارٹیاں جوائن کر لیں، اور وہاں پہ میری اتنی ریسپیکٹ ہے کہ جو کچھ میں نے ان کی کردار کشی کی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، انہوں نے برداشت کیا ان کے لیڈروں کی، لیکن یہاں میرے ساتھ جو ہے اپنی پارٹی کے اندر ہی بہت برا ہو رہا ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ آج سے میں نے زبان بندی بھی کر لی ہے، کیونکہ میں عمران خان کے نظریے کا جو ہے وہ حامی ہوں، اور میں آج بھی عمران خان میرا لیڈر ہے، اور میں عمران خان کے ساتھ اسی طریقے سے محبت کرتا رہوں گا، لیکن تاہم جو میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے
جو میری کردار کشی کی جا رہی ہے، جو مجھے گالیاں اور گلوچ کیے جا رہے ہیں، وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہیں، اور میں لیگل فورم پہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو لے کر جاؤں گا اور ان کو گھسیٹوں گا۔ لوگوں کو جو پبلک ہے اس کے اندر گو کہ عمران خان کی مقبولیت ہے، لیکن جو پارٹی کے اندر صورتحال اس وقت جاری و ساری ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو تمنا تھی کہ یہ پی ٹی آئی کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں اور یہ اندرونی خلفشار کا شکار ہوں، وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی جو رہائی کی تحریک اسی وقت ہی چل سکتی ہے جب پارٹی سٹرانگ ہو، ورکرز کی عزت ہو، اور جو قربانیاں دینے والے کارکن ہیں ان کو عزت و احترام کا مقام دیا جائے، اور متحد ہو کے پارٹی جب تک متحد نہیں ہوگی، منتشر رہے گی، تو کسی بھی قسم کی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ایک طرف سزاؤں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو سرکردہ رہنما ہیں وہ تمام ان کو سزائیں ہو چکی ہیں 10-10 سال، اور وہ نااہل بھی ہو چکے ہیں، ان سے قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں بھی چھین لی گئی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ صورتحال انتہائی کریٹیکل ہے کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں گوہر صاحب، اور جو جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ ہیں، وہ بھی سخت ڈس ہارٹ ہیں، کیونکہ وہ پارٹی کو چلانے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ پولیٹیکل ورکرز جو تھے عمران خان کے، ان کو وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں، اور گروپ بندیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ناقابل اطلاقی نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہی صورتحال رہی تو جو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اگلی تاریخ میں وہ صرف اور صرف کاف لیگ جتنا ہی والیم رہ جائے گا۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ خواہش تھی تمام طاقتور حلقوں کی بھی، اور یہ جو دو پولیٹیکل سسٹم تھا اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس عمران خان کی پارٹی کو ایسے کریش کیا جائے کہ یہ کمزور ترین پارٹی ہو، اور اس میں وہ بہت حد تک اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ باقی آئندہ آنے والے دنوں میں کہ نیا جنرل سیکرٹری کون بنے گا، اس پارٹی کی کمانڈ کون سنبھالے گا، اور کیا وہ تمام جتنے بھی لوگ اس وقت پارٹی سے منحرف ہو چکے ہیں وہ ان کو دوبارہ متحد کرے گا، متحرک کرے گا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس پارٹی کے اندر کوئی ایسا قد کا بندہ نظر نہیں آتا ہے، اور عوام اور جو ووٹرز کی جو ایک محبت ہے وہ صرف اور صرف عمران خان سے ہے، باقی کسی بھی پارٹی کے لیڈر سے نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے۔ شیخ رشید کا سورج مکمل طور پہ زوال ہوتا نظر آ رہا ہے، اور جس طریقے سے آج انہوں نے معافیاں مانگی ہیں کہ خدا کے لیے رحم کریں، آئین پہ رحم کریں، قانون پہ رحم کریں، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ خدا کے لیے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ وہ ان 4 کیسوں میں ان 4 جگہوں پہ تھا ہی نہیں جس کے اوپر اس کو 10-10 سال سزا ہو چکی ہے، لہٰذا میری استدعا ہے کہ یہ جھوٹے کیس ختم کیے جائیں اور انصاف فراہم کیا جائے۔ یہ انصاف کی فراہمی ہر پی ٹی آئی کے ورکر، ہر پی ٹی آئی کا جو رہنما ہے جس کے اوپر کیسز ہیں، اس کی التجا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے ریلیف مل جائے، لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔